الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا الى الله توبة نصوحا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کچھ عرصہ معروف سے قبل آئی ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھم جھم کر درود پاک کا ہدیہ چوکا باز بلند پڑا۔ محمد صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم وآلہ الکرام وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرو۔ آج کی جو آنے والی شب ہے یہ بھی توبہ، استغفار، معافی کی شب ہے۔ بہت دنوں سے یا دو چار دنوں سے لوگوں نے میسیج شروع کر دیے ہوں گے، شب برات مبارک، غلطیاں معاف کرنا ہے نا، جو بھی بولا چالا معاف، غلطیاں معاف، لیکن میسیج سے کام نہیں چلنے والا۔ آئیں سامنے آ کر معافی مانگے، ہے نا۔ یہ تو عام میسیج ڈال دیے، جس کو کرنا ہو کرے، نہ کرنا ہو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آئیں، اصل معافی یہ ہے کہ بندہ سامنے آئے اور پھر معافی مانگے۔ دیکھیں اگر کسی کے سامنے جا کر آپ، یعنی کسی سے پرابلم ہے آپ کی، اور آپ اس کے سامنے جا کر اگر اس سے معافی مانگتے ہیں نا، تو آپ ذلیل ہوں گے، آپ رسوا ہوں گے، آپ کی عزت نفس زخمی ہوگی، آپ کی عزت نفس کچلی جائے گی۔ میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں، ایک خیال آئے گا نا، میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں، آپ کو شرم آئے گی۔ یہ احساس ندامت، صرف زبان سے معاف کر دینا کہنا یہ کافی نہیں، وہ جو احساس ندامت ہے یہ اصل پونجی ہے۔ احساس ندامت، اپنے آپ کو گرا دینا۔ جب بندہ اپنے آپ کو گراتا ہے نا، ذلیل کرتا ہے، اللہ اسے بلند و بالا فرما دیتا ہے۔ بندہ اپنے آپ کو گراتا ہے تو اللہ اسے بلند فرماتا ہے۔ اللہ یعنی جو بندہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اللہ اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہ احساس ندامت اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ سامنے کسی سے معافی مانگے، یار معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہوئی، یہ آپ سامنے، تو پھر آپ کے اندر احساس ندامت یہ ظاہر ہوگا، یہ شرمندگی پیدا ہوگی۔ ورنہ ویسے تو ہم نے میسج لکھ دیا، بھیج دیا، اور احساس یہ ہے معاف کرنا ہو تو کرے، نہ کرنا ہو تو نہ کرے، ہے نا۔ یہ یعنی کہ آج کی شب جو ہے نا، ہمارے نامہ اعمال پیش ہونے کی شب ہے۔ آج کا دن، ویسے تو ماہ شعبان میں ہمارے نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر آج کی شب ہمارے نامہ اعمال فرشتوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ ہماری پورے سال کا جو بھی یعنی کہ نامہ اعمال ہے وہ فرشتوں کو دے دیا جائے گا۔ کتنی روزی، کتنا رزق، کتنی زندگی، کتنی نعمتیں، کتنی اولاد، جو کچھ بھی ہیں آج کی رات میں فرشتوں کے حوالے کیا جائے گا۔ اور جب آج کی رات ہم یہ دیکھیں کہ آج کی رات جب ہمارے نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت ہماری حالت کیا ہو، ہم کن حالات میں ہوں، ہمارا وجود کس حال میں ہو، ہم عاجزی انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہوں، رو رہے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگے، اے اللہ ہم نے جو بھی اعمال کیے، جتنے بھی برے اعمال کیے، اے اللہ تو ہی تو غفور رحیم ہے، تو معاف فرمانے والا، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہماری بخشش کر دے، ہم گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آج کی رات ہم اپنے رب سے جو مانگیں گے اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ آج اللہ روز
روزانہ بندہ مارا مارا پھرتا ہے کہ میرا رب میری سن لے، آج اللہ پکار کر کہے گا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اسے دے دوں، ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ آج رب کی رحمتیں پکارے گی، آج رب کی رحمتیں آسمان دنیا پر نازل ہو کر ہمیں آوازیں لگائیں گی، فرشتے اس زمین پر اتر کر ہر چہار جانب پھیل جائیں گے، وہ ان بندوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، اور جب صبح ہوگی یہ فرشتے لوٹیں گے، جانتے ہیں جتنے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے بندے ہوں گے ان کے نام لے لے کر وہاں فرشتے دوسرے فرشتوں کو خبریں دے رہے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہوں گے یا رب ہم آج صبح لوٹے ہیں تو اس حال میں کہ تیرے بندوں کو، تیرے فلاں فلاں بندوں کو ہم نے اس حال میں پایا ہے، کسی کو ہم نے سجدے میں پایا، کسی کو دعاؤں میں پایا، کسی کو نماز میں پایا، کسی کو ہم نے توبہ استغفار کرتا پایا، کسی کو درودوں کی کثرت کرتا پایا۔ آج فرشتے ہماری باتیں کریں گے، آج رات کی جو صبح ہوگی ہمارے نام کے چرچے ہوں گے، لیکن بس سوال یہ ہے کہ ہم کیسا نام پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو کیسا کرتے ہیں۔ آج کی شب ہمیں معافی و استغفار کی شب ہے، مغفرت چاہنے کی شب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں کریں، اپنے رب سے مانگے، اپنے رب سے لو لگائے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر ہم توبہ کریں۔ اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے، بڑا ستار، وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا، بڑا غفار ہے، اس کی شان کریمی، اس کی شان رحیمی ایسی کہ بندہ کتنے بھی گناہ کر کے آ جائے، حدیث قدسی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر اگر گناہ لے کر آئے تو میری رحمت اسے 2 گنا زیادہ اسے عطا فرماتی ہے۔ اور اللہ کی شان رحیمی، شان کریمی، اس کا پوچھنا ہی کیا۔ جانتے ہیں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جب وہ سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی و پکی توبہ کرتے ہیں، تو جانتے ہیں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں اس نے جتنے گناہ کیے ہیں سب کو نیکی کر دو۔ جتنے گناہ، یعنی مثال کے طور پر 1000 گناہ کر کے بندہ سچی توبہ کر رہا ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے یہ 1000 گناہ کو نیکیوں میں چینج کر دو۔ بندہ گناہ کرتا رہا تھا، لاکھوں گناہ تھے، سچی پکی توبہ کی، رب نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو، اس کے گناہوں کو تبدیل کر دو۔ اب وہ گناہ نہ رہے، نیکیاں بن گئے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کیسے کیسے کام کیے تھے، پتہ نہیں ہم نے کیسی کیسی باتیں کی تھی، لیکن جب ہم نے سچی توبہ کی اللہ نے انہی گندے کاموں کو، ہماری انہی بکواسوں کو، ہماری بدگوئیوں کو اللہ نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اللہ کی شان بڑی ہے، اس کی یعنی شان رحیمی، شان کریمی بہت بلند و بالا، ہماری سوچ سے بڑھ کر ہے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہم تو کسی کو معاف نہ کریں، اللہ تو ایک لمحے میں معاف فرما دیتا ہے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں رحمت حق بہانہ می جوید بہان نمی جوید، رحمت حق بہانہ می جوید بہان نمی جوید۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، بہت زیادہ تلاش نہیں کرتی۔ یہ بہانہ اور بہان نمی ہے نا، بہانہ می جوید بہان نمی جوید لفظ سیم ہے، صرف بہانہ کے نون کو نکال کر می سے ملا دیا، بہانہ می جوید بہان نمی جوید، کلمات وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، لیکن معنی مفہوم الگ ہے۔ اللہ کی رحمت صرف بہانہ تلاش کرتی ہے، بہت زیادہ نہیں چاہتی۔ آپ اللہ کو ایک بہانہ دے کر دیکھیں، اللہ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ اللہ کو ایک بہانہ دے، لیکن ہم چاہتے ہی نہیں، ہم رب کو بہانہ دیتے ہی نہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بہانہ دینا نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم دیں، ہم جب اللہ کو ایک بہانہ دیں گے اللہ کی رحمت ایسی جوش میں آئے گی کہ سب معاف فرما دے گی۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، احادیث میں وارد ہوا، آپ ہمیشہ سنتے ہیں، وہ جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اللہ کے رسول نے بنو اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا، 99 قتل کیے۔ اور آج کل ہمارا ماحول کیسا ہے، 2-4 کوئی بندہ قتل کر دے نا تو محلے والے، بستی والے اسے دادا کہتے ہیں، وہ بہت بڑا دادا ہے،
بہت بڑا گنڈا. لوگ اس سے ڈرنے لگتے ہیں. ہوتا کچھ نہیں. ایسے ایسے دادے دکھے ہیں جو بالکل دبلے پتلے, جن میں کچھ لینے کا نہیں. ایک لات مارو تو پتہ نہیں کہاں اڑ کر چلے جائیں. اگر ہم ہمت کر کے ایک تماشا مار دے تو بے ہوش ہو کر گر جائیں ایسے. لیکن ان کا ایسا رعب و دبدبا. دادا ہے, اس نے تو اتنے مرڈر کیے. وہ ایک مرڈر کر کے 2-4 مرڈر کر کے وہ دادا بن گیا. یہ بندہ ایسا دادوں کا دادا, 99 قتل کیے تھے, 99. اور اب اس کے بعد لیکن احساس ہوا یار میں کتنا بڑا گنہگار. 99 میں نے ناحق قتل کیے. تو پہنچ گیا ایک کے پاس پوچھنے کے لیے, میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آدھا ادھورا بندہ تھا. جواب دیتا 99 قتل کیے, مردود بھاگ یہاں سے, تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی. بھگا دیا. اب وہ بھی بندہ چارا, اس نے سوچا بھائی جب توبہ قبول ہونی نہیں تو 99 پر رکنا کیوں, 100 سینچری مار ہی دو. سینچری مار ہی دی جائے. اسی کو قتل کر دیا. یہ بھی ناحق تھا, کوئی وجہ نہیں, بس توبہ نہیں ہو سکتی, جا تو بھی جا. شوق پورے کر دیے. پھر اپنی لائف میں مست تھا. پھر ایک دن پھر افسوس ہوا, ندامت ہو رہی ہے, شرمندگی. ایک احساس اندر پیدا ہوا کہ نہیں میں نے کیا کیے ہیں, میں نے کیسے کام کیے, 100 قتل کر دیے, وہ بھی ناحق. ایسے ہی میں نے لوگوں کو قتل کر دیا. نہیں, کچھ تو راستہ نکالنا چاہیے, اللہ معاف تو کر دے. کوئی راستہ پھر نکلا. اب پہنچا تو کسی کامل عالم کے پاس پہنچا, اور جب پہنچا پوچھا, عالم نے بڑے پیار سے جواب دیا تھا, بڑے پیار سے چمکار کر پچکار کر جواب دیا, ہے بس 100 قتل کیے ہیں, بس 100 ہی کیے ہیں, 100 قتل, اس کی تو کوئی اوقات نہیں. اگر تو نے 1000 لاکھ قتل کیے ہوتے اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا. بس تو معافی مانگ, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر, اللہ سب معاف فرما دے گا. ایسا فرما دے گا جیسے تو نے کچھ کیا ہی نہ ہو. کہ پھر میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کہ ٹھیک ہے, توبہ کرنا چاہتا, اچھی بات ہے. ایک کام کر, بیت المقدس چلا جا, قریب میں بستی بیت المقدس, وہاں چلا جا. وہاں نیکوکار صالحین کی جماعت عبادات پہ مصروف ہے. ان کے ہاتھ پر توبہ کر, ان کے ہاتھ پر توبہ کر کے اعمال صالحہ کر, نیک اعمال میں لگ جا, اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا. اب یہ ہنسی خوشی چلا, بڑا خوش ہے نا, بالکل آنکھوں میں آنسو ہیں, اللہ میری بھی توبہ قبول فرما لے گا. نکلا, لیکن اللہ کی مشیت, موت ہو گئی, مر گیا. ابھی تھوڑی دور گیا تھا, مر گیا. عذاب کے فرشتے بھی آ گئے, رحمت کے فرشتے بھی آ گئے, دونوں میں جنگ. عذاب کے فرشتے ہم لے جائیں گے, یہ ہمارا ہے, ہمارا مجرم, ہم لے جائیں گے, اس لیے کہ 100 قتل کر چکا ہے. رحمت کے فرشتے, ارے ٹھیک ہے لیکن یہ توبہ بھی تو کر, توبہ کی نیت سے نکلا تو ہے, اسے اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی تو ہوئی, ہم لے جائیں گے. اب دونوں لڑ رہے ہیں, تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا فیصلے کے لیے. وہ آیا اور رب کی بارگاہ سے آنے کے بعد اس نے کہا رکو, لڑائی جھگڑا نہ کرو, ہے نا. فیصلہ یہ ہے, اللہ کا فیصلہ یہ کہ زمین ناپو, یہ جہاں سے نکلا تھا وہاں سے لے کر جہاں مر کر گرا ہے وہاں تک, اگر یہ اپنی بستی سے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں, اگر نیکوکاروں کی بستی سے قریب ہے, بیت المقدس سے قریب, تو پھر رحمت کے فرشتے لے جائیں, اس کی توبہ قبول ہے. اب تھا تو یہی اسی بستی کے قریب, لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا, یہ رحمت حق بہانہ تلاش کرتی ہے, بہانہ. رب نے, رحمت حق نے آواز دی ہے, زمین سمٹ جا, میرے بندے کو بیت المقدس سے قریب کر دے. زمین سمٹی ہے, اور سمٹی, اب فرشتوں نے ناپ لینا شروع کیا, یا نپائی شروع ہو گئی ہے, اور جب ناپ لیا تو وہ بیت المقدس سے زیادہ قریب تھا. زیادہ نہیں, 1 قدم کا فاصلہ تھا. وہ گرا تو اس کا سر بیت المقدس کی طرف تھا, پیر اپنی بستی کی طرف تھے. تو جب گرا ہے تو اب پیر بستی کے قریب تھے لیکن سر بیت المقدس کے قریب تھا. 1 قدم کا فاصلہ اسے جنت تک لے گیا ہے, 1 قدم کا فاصلہ. یہ اللہ کی رحمت ہے. بستام میں, بستام بڑا مشہور شہر ہے, باعزت بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ میں بستام ہے اصل میں, لیکن ہم بستامی کہتے ہیں. اس شہر میں بستام میں ایک طائفہ آ گئی, فاحشہ عورت, بدکارہ. جب وہ آئی شہر میں, اس کے حسن و جمال کے چرچے شروع, بڑی خوبصورت تھی. سارے نوجوان پاگل اس کی گلی کے چکر لگا رہے ہیں, اور انتظار کب یعنی کہ ہمیں موقع ملے, لائن لگی ہے. تو اب یہ یعنی کہ پورے شہر میں چرچے ہیں اس کے حسن و جمال کے چرچے, ہر کوئی اس سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہے. اس کا اسے تو بس کمانا ہے, پیسہ لینا ہے, گراہک آئیں گے, کام کافی ہے. اب یہ بندی یعنی کہ اپنے کام میں مست ہے, ادھر سارے نوجوان اسی کے پیچھے لٹو ہو گئے. جو بوڑھے تھے, جو بڑے تھے, وہ سب پریشان, ہمارے گھر کے نوجوان سب بگڑ رہے ہیں,
सब उसी के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, सब उधर का उसी के गली के चक्कर मार रहे हैं। तो सब आए बायजीद बुस्तामी के पास। आने के बाद अर्ज़ किया, हुजूर आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए, ये इस बला को, इस वबा को हमारे शहर से टाल दीजिए, इसे कहीं दूर भगा दीजिए, ताकि ये हमारे नौजवान बच जाएं गुनाहों से, सारे के सारे बर्बाद होने पर तुले हुए हैं। हज़रत बायजीद बुस्तामी मुस्कुराए, कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। आप पहुंच गए, बायजीद बुस्तामी उस फाहिशा औरत के दरवाजे पर पहुंचे, डंडा लेकर बैठ गए, डंडा लेकर बैठे। अब जितने भी नौजवान आता देखता, बायजीद बुस्तामी दरवाजे पर डंडा लेकर बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, जा रहा हूं मैं, तो ऐसा लगता है जैसे नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा हूं, ऐसे यानी कि टर्न मारकर निकल लेता, हाँ सलाम करके भागता। अब रात हुई, उसके पास कोई ग्राहक ही नहीं है, रात हो गई। अब ये परेशान, रोजाना तो लाइन लगती थी, आज कोई आया ही नहीं। अभी परेशान थी, बायजीद बुस्तामी ने दरवाजा खुलवाया, खटखटाया, तो खुश कोई आया, दरवाजा खोला, बायजीद बुस्तामी सामने। कहा मैं पूरी रात तू जितना कमाती थी मैं तुझे देने के लिए तैयार, तेरी पूरी उजरत मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस आज की रात जो मैं कहूंगा वो तू करेगी। उसने कहा मुझे पैसों से लेना देना, पैसा, बस मुझे पैसा चाहिए, आप जो काम करवाओ मैं करने के लिए तैयार। कहा ठीक है, आपने पूरी रात की उजरत दे दी, जितना कमाती थी वो सारी उजरत दी। कहा अब आज की रात तू मेरी है। कहा बिल्कुल आपकी हूं, आप जो चाहे करें। कहा ठीक है, चल वुजू करके आ। बंदी से गुस्ल करवाया, वुजू करके आई, मुसल्ला बिछवाया, कहा खड़ी हो जा, नमाज पढ़, 2 रकात नमाज पढ़। अब ये 2 रकात के लिए इससे कहा ठीक है आप जो कहें मैं तो करने के लिए तैयार। गुस्ल करके आई, वुजू किया, खड़ी हो गई मुसल्ले पर, और जैसे ही मुसल्ले पर खड़ी हुई, नमाज की नियत बांध कर, इधर ये नमाज पढ़ रही थी, बायजीद बुस्तामी उसके पीछे सजदा रेज हुए, ए मौला मैंने इसे जिना से दूर करके तेरी बारगाह में लाकर खड़ा कर दिया है, ए अल्लाह मेरा काम जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया, ए अल्लाह अब इसे राह रास्त पर लाना तेरा काम है, अल्लाह इसकी इस्लाह तेरा काम, इसे हिदायत देना, इसे नेकी की तौफीक देना ये तेरा काम। अल्लाह मैंने मुसल्ले पर लाकर खड़ा किया, तू ऐसा कर दे कि कभी मुसल्ला छूटे ही नहीं। दुआ कर रहे हैं सजदे में जाकर, उसने 2 रकात पढ़ी, उसके दिल की दुनिया बदल गई है, उसके दिल की दुनिया बदल गई। बायजीद बुस्तामी की दुआ कबूल हुई, उसने सलाम फेरा, और सलाम फेरने के बाद अब वो अर्ज करती है जी मोहम्मद अजमत मरहूम के ईसाले सवाब के लिए 500 रुपया मस्जिद में, अल्लाह देना कबूल फरमाए, मरहूम के मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए। तौबा कबूल, बंदी का दिल पलट गया। अब 2 रकात पढ़ने के बाद अर्ज करती है हुजूर मैं आपके हाथ पर तौबा करती हूँ, आपके सामने तौबा करती हूँ, आइंदा फिर कभी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। जज़ाकल्लाह खैर। 500 रुपये और एक भाई ने 100 रुपया 500 रुपया दिया, अल्लाह ताला देना कबूल फरमाए। तो बंदी तौबा कर ली। अब जब तौबा हो गई, तौबा कर लिया, उसके बाद बायजीद बुस्तामी ही की मुरीदा भी बन गई, और मुरीदा बनने के बाद अब मुसल्ला बिछाए तो बिछा ही रहा, पूरी जिंदगी उसने इबादतों में गुजार दी है, पूरी जिंदगी उसने इबादत में गुजारी, अल्लाह की नेक वलिया बन गई, और ऐसी वलिया के जिससे करामतें भी जाहिर हुई है, करामतें भी जाहिर हुई। तो ये अल्लाह की बारगाह में अगर बंदा सच्ची तौबा करे, अल्लाह उसे अपनी गफ़ारियत के पानी से ऐसा पाक साफ फरमा देता है गोया कभी उसने कोई गुनाह किया ही ना हो, कोई गुनाह ही ना किया हो। तो हम आज की शब अपने औकात को ज़ाय न करें, हम अल्लाह की बारगाह में रोएं, गिड़गिड़ाएं, तौबा करें, दुआएं करें, जो मांगना है मांगे, लेकिन याद रखें सिर्फ बंगला गाड़ी ना मांगे, सिर्फ दुनिया की नेमतें ना मांगे, दुनिया भी अच्छी मांगे, आखिरत के भी खैर खाई, आखिरत भी चाह लें, आखिरत भी मांगे, अल्लाह दुनिया भी अच्छी फरमा दे, आखिरत भी अच्छी फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। अब कुछ ऐलानात हैं वो समाप्त फरमा लें। माशाअल्लाह। जी मोहम्मद हुसैन, हाँ मोहम्मद यूसुफ मरहूम के इसाले सवाब के लिए 500 रुपया दिया, देना कबूल फरमाए, और मरहूम की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और हमारे एक भाई आ रहे हैं जैसे हमारे माँ बाप के साले से, माँ बाप
ہاں ان کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے 500 روپیہ مسجد میں دیا، اللہ تعالیٰ یہ دینا بھی قبول فرمائے، ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم سب کے والدین، آپ دیں نہ دیں، ہم دعائیں کریں، ہم سب کے والدین جو وفات پا چکے ہوں، دونوں چاہے دونوں میں سے ایک، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مرحوموں کے ایصال ثواب کے لیے 500 روپیہ ان کے گھر کے دینا قبول فرمائے، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مغفرت و بخشش فرمائے۔ دیکھیں بندہ جیسا بھی ہو، ہمارا کیا حال ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ آپ میری تقریر سن کر آپ کو کچھ لگا، کچھ یعنی سمجھ میں آئی باتیں، ایک بندہ مرنے والا مر گیا تو جیسا بھی تھا، ہمیں تو نہیں پتا نا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو اس کی زندگی کا کوئی ایک عمل ایسا پسند آیا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچا تو رب نے فرمایا جا میں نے تجھے جنت عطا فرمائی، میں نے تجھے معاف کیا، کوئی ایک عمل ایسا ہو، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو یہی دیکھتے ہیں بیکار آدمی تھا، ایسا تھا ویسا تھا، پوری زندگی تو یہی کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، وہ جو بھی کرتا رہا، جب مر گیا تو پھر برے نام سے یاد نہ کریں، اچھے ہی نام سے، اور ہمیشہ آگے جزاک اللہ خیر۔ ہاں اسحاق بھائی گرکڑی والے کی طرف سے 500 روپیہ ایصال ثواب کا، ماشاء اللہ۔ ابا اور ہماری فیملی کی طرف سے 50,000 روپے قرض حاصل۔ ہاں ٹھیک، ہاں بالکل۔ ہاں یہ جو ہے میرے والد گرامی مولانا نذیر القادری، آپ کے سابق امام، اللہ ان پر بھی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور مولانا امیر الدین بھائی کلول، ان کے خاندان کے تمام اہل ایمان مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے 50,000 روپیہ قرض حسنہ ہے نا، بولیں سبحان اللہ، 50,000 روپیہ قرض حسنہ مسجد میں دیا، اللہ تعالیٰ دینا قبول فرمائے اور ڈھیر سارا اجر و ثواب عطا فرمائے، تمام اہل ایمان مرحومین کی مغفرت و بخشش فرمائے، میرے والد اور ان کے خاندان کے تمام اہل ایمان کے درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ تو آپ لوگ جو ہیں جیسے بھی ہیں، آپ یہ جو کچھ دے رہے ہیں اپنے محروموں کے ایصال ثواب کے لیے اچھی نیت سے دیں، اللہ تعالیٰ اس دینے پر ان کے یہاں تو بہت، آپ نے 500 دیا نا، لیکن وہاں جو ثواب پہنچے گا وہ ایسا 500 جتنا نہیں ہوگا، ہاں وہ پہاڑوں کی مثل ہوگا، اسے سجا کر، بالکل فرشتے سجا کر پیش کریں گے، اور جب پیش کریں گے تو ہمارے مرحومین تو خوش ہو جائیں گے، ان کی تو خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ تو وہ یعنی ہم اپنے اہل ایمان مرحومین کے لیے جو نا، کبھی برا بھلا اہل ایمان مرحومین کی بات کر رہا ہوں، ہاں باقی تو اگر ایمان والا نہیں ہے تو میں تو بہت برا بھلا کہوں گا، ڈر کے، مجھ سے بچ کے رہنا۔ یہ ایک ہمارے مسلم بھائی تھے جس نے اپنے دھندے میں جو بھی پیسہ آتا تھا تو جس نوٹ پر 786 نمبر ہوتا اس کو الگ کر لیتے تھے، مسجد کے لیے الگ رکھ لیتے تھے، تو اس طرح وہ نوٹیں جمع ہوتے 4,930 روپیہ، 4,930 روپیہ جمع ہوا، 5,000 میں 70 روپیہ کم، تو یہ جو ہے جمع ہوا تھا، تو انہوں نے یہ للہ رقم مسجد میں دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے، ان کے روزگار میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ان کے یعنی کہ آمدنی میں اور زیادہ 786 کی نوٹیں عطا فرمائے، ہے نا، اللہ آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، سب کو 786 کی لائن لگائے۔ چلیں، اور ایک جو ہے شاکر رضا میٹرو بیکری گھلکڑی، ان کی طرف سے 1,000 روپیہ آیا، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے۔ احمد علی درجی ماموں جنہیں کہا جاتا ہے، مسجد میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، 500 روپیہ انہوں نے دیا، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے۔ مرحوم اقبال ابراہیم سندی کے ایصال ثواب کے لیے 500 روپیہ، اللہ تعالیٰ ان کا بھی دینا قبول فرمائے، اور ان سب کے تمام اہل ایمان مرحومین کی مغفرت و بخشش فرمائے، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان سب کے دینے والوں کے رزق میں، روزی میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ نام اعمال شروع ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ رات میں بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ رات میں انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد مختصر پروگرام بھی ہوگا اور دعائیں بھی ہوگی انشاءاللہ، تو آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، اس جمعہ بھی لیٹ ہو گیا ہوں لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں، آئندہ جمعہ کے لیے آپ لوگ یاد رکھیں کہ یہ جو گلہ چلتا ہے تو سب کے سامنے سے گزرتا ہے، تو اس گلے کو رلائیں نہیں، وہ گلہ بھی اپنی 2 آنکھوں سے دیکھتا ہوگا آپ کا منہ، اور آپ جب اسے یوں کرتے ہوں گے تو اس کی بھی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہوں گے کہ یہ مجھے آگے بھگا رہا
ہے نا. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہمیں اس گلے کے آنسو نظر نہیں آتے، لیکن آپ تھوڑا سا امیجن کریں وہ بھی روتا ہوگا. تو آپ، اور ایسا نہیں کہ یعنی غریب تو بہت سے ایسے غریب ہوتے ہیں جو ڈالتے ہی ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن بہت سے ایسے بڑے بڑے ہوتے ہیں نوٹ پانی والے کہ جو غلہ آگے بڑھاتے ہیں کہ جانے دو آگے، ہماری جیب سے نکلنے والا نہیں ہے. تو آپ ایسا نہ کریں، ہے نا. جتنے بھی آئیں آپ نماز کے لیے آتے ہی ہیں، اگر یعنی حیثیت کے حساب سے اگر آپ 10 ہی روپیہ ڈال سکتے ہیں 10-20 روپیہ ڈالیں، 50-100 ڈال سکتے ہیں تو اتنا ڈالیں، 500-1000 ڈال سکتے ہیں تو وہ ڈالیں. آپ کی حیثیت کیپیسٹی جو بھی ہیں آپ خود طے کر لیں. میں تو نہیں ہوتا نا آپ کی کیپیسٹی دیکھنے والا، مجھے کیا پتا کہ آپ کی کیا کیپیسٹی، آپ کتنے کیپیبل. آپ خود دیکھیں کہ آپ کتنے کیپیبل ہیں، آپ کی کیا یعنی کیپیسٹی ہے. ہاں وہ لفظ تھوڑا سا ہارڈ ہو جا رہا ہے، لوگ کہیں گے یار ایسا بول دیا. اوقات کیا ہے، یہ بات یہ ہے، اسی اوقات کو انگلش میں کیپیسٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ ہم کتنے کیپیبل ہیں. اگر 10-20 روپیہ ڈال سکتے تو اتنا ڈالیں، 50 ڈال سکتے ہیں، 100 ڈال سکتے ہیں. ہر ہفتہ آپ لے کر آئیں، یاد رکھ کر لے کر آئیں کہ آج جمعہ کے لیے جانا ہے، خوشبو لگا رہے ہیں، نہا دھو کر آ رہے ہیں تو ایک نوٹ بھی رکھ کر آ جائیں ساتھ میں انشاءاللہ. اس کے علاوہ یہ سب تو اعلانات تھے جو میں نے کیے، ہے نا. اور کچھ کارڈ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ آئندہ جمعہ میں، ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی کہہ دوں کہ آئندہ جمعہ میں نے کہا تھا کچھ کارڈز جو ہیں وہ نمبرز والے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اگر آپ لوگ کچھ دینا چاہیں. جیسے ایک بھائی ہیں 786 نمبر کا کارڈ ہے، اس کے لیے انہوں نے 786 کی بولی لگائی ہوئی ہے. ہاں مسلم سوسائٹی میں ہمارے بھائی رہتے ہیں، شاہ رخ بھائی، انہوں نے 786 نمبر کے کارڈ کا 786 دینے کے لیے تیار ہے. تو اگر اس سے اوپر کوئی دیتا ہے تو اس کے لیے، ورنہ تو پھر انہی کو دے دیا جائے گا. 1786، چلو انہی کی بولی آئی ہے پہلی 1786 روپیہ. 786 سے اب 1786 تو ہے کوئی انٹرسٹ رکھنے والا جو 1786 سے اوپر جائے تو پھر یہ کارڈ وہ لے جائے. اچھا کچھ لوگ سوچتے ہوں گے تو یہ کارڈ کو لے کر ہم کریں گے کیا یار، ہم کارڈ لے کر کیا کریں گے. کارڈ لے کر آپ کچھ کرو نہ کرو، یہ کارڈ آپ کے پاس رہے نہ رہے، آپ کو آخرت میں یہ مل جائے گا. یہ کارڈ آپ کے پاس آ جائے گا، یہ کارڈ آپ کے نام اعمال میں دکھے گا، ہے نا. اس لیے کہ اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، یہ روپے کا بھی نہیں ہوگا، 1 روپے کا بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ جو دیں گے نا وہ آپ کی نیت کیا ہوگی، بہت قیمتی سونے کا کارڈ ہے اس لیے میں مہنگا خرید رہا ہوں، نہیں، صرف اس لیے کہ مسجد کے لیے خرید رہا ہوں. نیت ہی یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، ہے نا. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. آج یہ کارڈ آپ لے جائیں گے، چکن پراٹھا کھائیں گے، یہ پھر پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا، لیکن یہ جہاں بھی جائے گا نامہ اعمال میں آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. یہ میری گارنٹی ہے آپ کے لیے. چلیں 1786 ہے، کوئی نہیں ہے، کس نے ختم. تو ہمارے شاہ رخ بھائی 1786 میں اس کارڈ کو لے لیں گے. اس کے علاوہ بھی 1 نمبر کا کارڈ ہے، 111 نمبر، 555 نمبر، 456 نمبر. ہوتا ہے نا کسی کی رکشہ کے بھی نمبر ہوتے ہیں، وہ چاہتا کہ میں میری رکشہ کے نمبر کا لوں 456، تو پھر اچھی بات ہے. کسی کی رکشہ ہوتی ہے 456 کی تو وہ لے سکتا ہے. ہاں 1000، ہاں یہ 786 والا بھی کیا 1786 ہے، 2786 ہوگا، 3786، ایسے الگ الگ کارڈز بھی ہیں. اور 555 ہے، 1 نمبر ہے، 11 نمبر، 12 نمبر، 11ویں کی نسبت سے 6ٹھی کی نسبت سے 6 نمبر، 12ویں کی نسبت سے 12 نمبر. ایسے سب نسبتیں ہوتی ہے. جو عشاق ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح کے پاگل والے کام کرتے ہیں. جو عشق میں ہوتے ہیں، جو محبت میں ہوتے ہیں، وہ ایسے کام کرتے ہیں، ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا کبھی کہ دھونی کی ٹی شرٹ تھی یا سچن ٹینڈولکر کی ٹی شرٹ تھی، اس پر اس کی سائن تھی، میں کر دوں سائن، اس پر اس کی سائن تھی، تو وہ فلاں نے 20 کروڑ میں خریدا. ابے تو اگر مارکیٹ سے خریدتا نا بہت مہنگے مال سے، تبھی سچن جیسی 10 نمبر کی ٹی شرٹ جس پر ٹینڈولکر لکھا ہوا وہ تجھے 1000، 2000، 5000 میں مل جاتی. 20 کروڑ میں خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتا میں اس کا بہت بڑا فین ہوں. فین تو ہم تو سچن ٹینڈولکر یا شاہ رخ، سلمان یا وراٹ کوہلی، ان کے فین ہم کو نہیں بننا. ہمیں تو کس کے فین بننا ہے؟ وہ غوث و خواجہ کے فین بننا ہے، رسول اللہ کے فین بننا ہے. ہاں اللہ کا ایک ہے، اللہ کے فین بن جاؤ. تو ہے ہم 20 کروڑ تو نہیں دے سکتے، 1 کروڑ بھی نہیں، جو بھی آپ کی
استطاعت ہو، قدرت و طاقت. چلیں بعد میں آپ لوگ سوچ لیں، بعد میں بھی تو ایک جمعہ اور بھی آنے والا ہے، اگر کسی کو انٹرسٹ ہو، کوئی سوچے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.